گھر پر علم اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ تفصیل بتا دیں۔ کوئی تفصیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ جھنڈا اگر کسی سیاسی جماعت کا اس وقت ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں، ادروائز یہ جو علم لگائے ہوئے ہیں، پنجے لگائے ہوئے ہیں، یہ دین کے اندر بدعت داخل کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا، تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں۔ جو شیعہ کا تورہ امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں، لاجکس کے اوپر، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے آیا، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے۔ اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی۔ اللہ کے بندو، سوال گندم جواب چنا، یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ، آپ ہم سے بات کریں۔ ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی، وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے، دونوں جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی، جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ دیکھیں الفاظ، تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجہ بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا۔ تو میرے بھائی بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے، یہ دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا ان کو، منطقی جواب۔ اب اس کا تو جواب کوئی نہیں، جس طرح بریلیوں کے پاس کوئی جواب نہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو نیکی کا کام ہے۔ حضرت جبرائیل نے بھی نکالا تھا، بھائی حضرت جبرائیل کے بعد تو آپ نہیں نکالا ہے۔ 800 سال کے بعد وہ ایک مملوک سلطنت کا، وہ ایوبی ڈائنسٹی سے ایک بادشاہ تھا الملک المظفر، اس نے یہ بدعت شروع کی تھی 7ویں صدی ہجری کے اندر۔ پہلے 700 سال کے مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے بھی میلاد منانا ہے، وہ تو روزہ ہی رکھا کرتے تھے پیر کا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کون سا جلوس نکالا تھا؟ چلے نکالا تھا تو حضرت ابوبکر نے کون سا نکالا، عمر نے، عثمان نے، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے۔ اگر 3 خلفاء کو کوئی حدیث نہیں ملی تھی، حضرت علی تک تو پہنچ گئی تھی۔ تو کوفے میں جو 5 سال مولا علی رہے، تو جو میلاد کے جلوس نکالے تھے اس میں نعت کون پڑھتا تھا؟ سبیل پہ کس کی ڈیوٹی ہوتی تھی؟ عمار ابن یاسر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ لوگوں کو نعت سنا رہے ہوتے تھے۔ مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے۔ بتاؤ، بس ختم۔ تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں ان کے دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے عاشقان رسول نے نہیں کیا تو اسی تو شاہی کوئی نہیں جی، ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے۔ اللہ کے بندو، جھوٹا واقعہ، انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں، مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا، آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی
اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا۔ مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے، وہ خون دیکھا، اس کی مرم پٹی کی۔ مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا، اور کیا نکلتا ہے؟ پھر آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل، او اللہ دے بندو، کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کیلا تو پہلے درجے، کسی سائنٹسٹ نہ دسنا، شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، کیلا نازل ہے ویس کرنی ہے۔ پہلے یہ مسئلہ حل کرو، تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے، فاطمہ سے بڑھا دیا ہے۔ یہ جھوٹا واقعہ، جعلی واقعہ، اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا، آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا، یہ ساری کی ساری بدعات انہوں نے ویسے کرنی سے لی ہیں کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں، ویس کرنی نے توڑے تھے، ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں۔ جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے، اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پن لینے، تسی کو نہیں پننے، تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پننے اپنے۔ اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے، ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی گالتا انجینئر تھا، بات تو صحیح ہے، وہ میم میں دیکھا نا انہیں، بات تو صحیح ہے، اب بات تو صحیح ہے، تو جواب کے دے ڈگو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا؟ عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان، تو کیا ویسے کرنی زیادہ عاشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جائیں کدھر؟ بات ہی جعلی ہے۔ پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے، تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتھے پہ جاندے تھے نا، تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے، گالی گلوچ، کوئی علمی دلیل نہیں، کہانیاں۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا، جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا، اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر، منطق کے اوپر ادھر ادھر سے مثالیں، الزامی جواب، اینج ہوتا ہے اینج کیوں نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر میں اینج اونج کر کے بھی لمحہ پا لیا، دیکھ لو اینج اونج ہی ہے نا۔ بریلویوں نے تماشا لگایا تھا، وہ دیکھو جی 2 گھر ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے، نعتوں کی آواز آ رہی ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، عاشق رسول تو وہی ہے۔ اب دوسرے بیچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہابی بھی اور دیوبندی بھی، پھر میں وچ پہ گیا، میں کہا ادھر آؤ، ادھر آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں۔ ہاں ابو جو بھی آئے نا، ابو نے کیا چھڑ دے، یہ تو ربیع الاول ہے، 2 مہینے پہلے 10 محرم آیا تھا، ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق کے اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میلاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ میلادیو، تم عاشقان اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا، یہ ثابت تے کوئی نہیں، تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو۔ تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے، ہاں ایسا رینج ہے ساڈے کول، ماسٹر کی ہے، اللہ کے شکر ہے۔